سورة البقرہ آیت نمبر ہے 120. لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور ہرگز آپ سے خوش نہ ہوں گے، راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ ان سے فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. اگرچہ یہ خطاب نبی اقدس مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، امت مسلمہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں. ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی کی خواہش یا تمنا یا کوشش کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنے رب کی رضامندی اور جستجو اسی میں لگے رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم ان قریب آپ کو اس قدر عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حبیب اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. تو بیچ میں کوئی تیسری بات تو ہے ہی نہیں. یہ دراصل امت کو تنبیہ ہے کہ نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، اتنے عظیم عہدوں پہ ہوتے ہوئے اللہ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہ آپ سے کب تک خوش نہیں ہو سکتے؟ دراصل یہ اصل میں امت کو احساس دلانا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور مددگار آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص تقریباً ایسا ہے کہ جو معاشرے کے رسم و رواج اور بڑھتی ہوئی ترقی کو، جو کہ ہمیں یورپ سے مل رہی ہے، بے حیائی جس کا نام ہے، ترقی کے لبادے میں اوڑھ کر پیش کی جا رہی ہے، یا بے حیائی فحاشی اور یعنی کو ترقی کا لیبل لگا کر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں تم کرنے بھی لگ جاؤ. ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہیں، وہ ان کے لباس کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے روز و شب کے معمولات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو اپنی سوچ مزاج ہے اس میں کس قدر مادیت پرستی آتی چلی جا رہی ہے. ان ساری چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام سے کس قدر دوری ہے ان ساری چیزوں سے. اور اسی بات کی وہ آتی ہے کہ ہم صرف اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہود و نصارہ کو خوش کر سکیں. یہ صرف ہمارے چھوٹے طبقے میں ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری جو شاہی کلاس ہے جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ہر وقت اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ ہم سے خوش ہو جائے، یورپ برطانیہ خوش ہو جائے، فلاں کے حکمران جو ہیں وہ وہاں کے خوش ہو جائیں، فلاں ادارہ ہم سے خوش ہو جائے اور پھر ہم جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ان کی خوشنودی کے لیے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے آپ میں، اپنی ذات میں ہر وہ عمل کر گزرتے ہیں جو کہ اسلام سے متضاد منافی ہوتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ان کا ہاتھ ہوتا ہے غیر مسلم قوتوں کا وہ روک لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی نہ صرف ہاتھ ہٹا لیا جاتا ہے ان سے، بلکہ ان کو مختلف قسم کے مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں میں بھی دھکیل دیا جاتا ہے. اور ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں ان مصیبتوں کو کیوں جھیلوں، اپنے لوگوں، اپنے ملک یا اپنے علاقے کے لیے یا دین اسلام کے لیے، تو وہ آرام سے وہ بات مان لیتا ہے کہ مجھے آسائش چاہیے دنیا کی، مجھے دنیا میں شاباشی چاہیے ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی، مجھے یہ خوشنودی حاصل ہو جائے تو مجھے دنیا کو کیا کرنا، باقی لوگ ناراض ہوتے رہیں، اپنے آقاؤں کو ہم خوش کرتے رہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ. یہ کب تک؟ ہم عام لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کر کے اگر ایک لمحے کے لیے نظر دوڑائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کی اس آیت اور فرمان کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. کب تک راضی نہیں ہو سکتے؟ جب تک تم داڑھی اور پردے کی
بات کرو گے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک تم اسلام کے نظام کی بات کرو گے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک تم سودی نظام اور کاروبار کی مخالفت کرو گے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک تم سنت رسول اپنانے کی بات کرو گے تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک تم قرآن کے نفاذ کی بات کرو گے تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جب تک تم اتباع رسول پر چلو گے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، لن ترضا ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کب تک راضی نہیں ہو سکتے؟ جب تک تم پورے ان کے دین کی پیروی نہیں کرو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی تو اپنا مذہب نہیں چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے، تم جتنے مرضی ان جیسے حلیے بنا کے آ جاؤ یہ تم سے خوش نہیں ہوتے، یہ خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کھول کے بیان کر دی، تم نے اپنے چہروں سے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالیوں میں بہا دیا، یہ تم سے پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ تم نے اپنے گلوں میں ان جیسے سوٹڈ بوٹڈ خود کو بنا کے ٹائی چمکا کے لگا لیا، لیکن یہ پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم جو مرضی کر لو، تم نے اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں سودی نظام کو رائج کر لیا، یہ تم سے پھر بھی راضی نہیں ہوتے، یہ مزید چاہتے ہیں تم ان کی اطاعت میں لگے رہو۔ اللہ نے میں اتنا بڑا حقیقت، اتنی بڑا اصول ان کا بتا دیا کہ یہ تم سے تب راضی ہوں گے جب تم دین میں ان کے پورے داخل ہو جاؤ گے، پوری طرح ان کے تلوے چاٹنے لگ جاؤ گے، اور انہی جیسے دینی عقائد نعوذ باللہ اختیار کر لو گے، پھر ہو سکتا ہے یہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو سن لو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں تمہیں نہ تو کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار۔ اپنے حبیب کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے فرما دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے۔ یعنی حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی اطاعت کرنے کے بجائے یہ جواب دینے کا حکم ہے کہ اللہ کی ہدایت جب میرے پاس آ چکی ہے تو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے کیوں لگوں، میں تمہاری بات کو اہمیت کیوں دوں؟ میرے رب کبریا کا فرمان مجھ تک پہنچ چکا، مجھے وہی کافی ہے اور وہی اصل ہدایت ہے، اگرچہ دنیا میں اس پہ عمل کرتے ہوئے کتنی ہی قربانیوں کے راستے سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ خوددار قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے عزت نفس کا خیال رکھتی ہے، اپنے معاشرتی اقدار کو قائم رکھتی ہے، اور مسلمان معاشرہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نظام کو، قرآن و سنت کے، اسلام کے نظام کو قائم کرتا ہے، اور وہی معاشرہ خوددار اور دنیا میں عزت کے ساتھ جیا کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ خودداری ہمارے حکمرانوں میں بھی کسی کو عطا ہو جائے، اللہ کرے یہ خودداری ہمارے مسلمان ممالک میں بھی ہمیں نظر آئے، اللہ کرے خودداری ہمیں اپنی ذات میں انفرادی طور پہ بھی نظر آئے کہ ہم دین کے لیے جٹ جائیں، ہم یہ کہیں کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم وہاں پہ جواز نہ ڈھونڈنے چلیں جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے تھے، نافرمانی کے لیے ایسے راستے تراشتے تھے، ایسی باتیں، ایسے بہانے ہیلے کرتے تھے کہ کہیں پہ حکم سے تھوڑی سی اپنی مرضی شامل کر لی جائے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو کھلے عام اللہ کے حکم کو للکار کر، انکار کر کے جیتے رہے، جیسا کہ اللہ نے ان کی مثال بیان کی کہ اللہ نے ان سے کہا تھا بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے، لیکن وہ اپنی سرینیوں کو بل گھسٹتے ہوئے حبتن کہتے ہوئے، بالکل الٹ کرتے ہوئے، جان بوجھ کے تکبر و سرکشی سے ایسا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ اصل حکم سے کسی طرح جان چھڑائی جا سکے، بچائی جا سکے، جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑنا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن ایسے گڑے کھودے، ایسے جال بنے جس میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، وہ پھنسی رہ جاتی تھی اور اتوار کے دن جا کے نکال لیتے تھے۔ یہ ہے ہیلے بہانے تراشنا۔ اور تیسرے وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے حکم میں ایسا کرتے تھے، کوئی اور بہانہ مل جائے، کوئی گنجائش، کوئی رائت نکل آئے، جیسے وہ تھے کہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، صحیح طرح اس کی نشانیاں بتائی جائیں، ہیلو حجت اور بہانے اور بات پہ بات کرتے چلے جانا کہ کسی طرح کوئی گنجائش نکل سکے ہمیں حکم سے بچ نکلنے کی، ہم نہ اس پہ عمل کریں۔ اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ ہمارا معاشرتی طرز عمل اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہیں کوئی گنجائش ایسی ہماری مرضی کی نکل آئے، کچھ پتہ چل جائے کہ ہم ناخن بڑھا بھی سکتے ہیں، اتنی سی گنجائش تو ہے کہ 40 دن بعد کاٹ لیے جائیں، داڑھی منڈا بھی سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج والی، یہ تو سنت ہے، یہ کون سا فرض ہے؟ ایسی باتیں کر کے خود کو تسلیاں مت دیں۔ مردوں کی 1000 ٹخنوں سے نیچے ہو گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اچھی نہیں لگتی مردوں کی 1000 تو خواتین ہماری کھلی پنڈلیوں، کھلے سر اور ننگے گرے بان کھلے کے ساتھ بازوؤں کے بغیر آستین کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں، تو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی آزادی تو
اسلام دیتا ہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مولویوں کے خود سے بنائی ہوئی ساری پابندیاں لگائی ہوئی امت پہ، یہ ساری باتیں گھڑ کے خود کو ہم اللہ کے احکامات سے بچا کر غیروں کی خوشنودی اور رضامندی کی راستے کو جو اختیار کر رہے ہیں نا، تو سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے فرما دیجئے ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایت نہیں دی کہ تم ایسے بن کے جیو، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ایسے بن کے جینا ہے تو یاد رکھو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار اور دوست نہیں ملے گا۔ جتنی مرضی دنیا کو آپ خوش کر لیں، نہ تو موت کے وقت کوئی ساتھ دینے والا ہے، دنیا میں بھی نہیں ساتھ دیتے۔ کوئی آزمائش پریشانی آ جائے، آپ جانے آپ کے مال جانے، کہاں تک کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ ہر کسی کی اپنی پریشانی، اپنے مسائل ہیں۔ اور پھر موت کے بعد، موت کے وقت قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں کون ساتھ دے گا؟ کون تمہارا ودی ہوگا؟ کون تمہارا مددگار ہوگا؟ کس کی رضامندی کے لیے زندگی ضائع کر کے جا رہے ہو؟ لہٰذا للہ غور کیجئے، اللہ سے ہدایت مانگیے، ہدایت کی راہ اپنائیے۔ جو اللہ نے ہدایت نازل کر دی، اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھا دی، اللہ کرے ہم اس پہ عمل کر کے زندگی گزاریں، اس سے بھٹکنے والے نہ ہو جائیں۔ آمین۔